یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کے ابتدا میں یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی تھی۔ ہر خطبے کی ابتدا میں ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہاری موت اسلام پہ آنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کہاں آئے گی؟ جب کسی کو اپنی موت کی جگہ کی خبر نہیں، موت کے وقت کا پتہ نہیں، موت کی حالت کا علم نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اسلام کی حالت میں۔ اللہ ہماری موت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم موت کے وقت اسلام کیسے قبول کریں، موت کے وقت اسلام کیسے لائیں؟ اللہ اہل علم کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جنہوں نے کہا کہ تمہیں آیت سمجھ اس لیے نہیں آ رہی، تم اسے الٹا کر کے سمجھ رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ موت کے وقت مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نہیں، موت تک مسلمان رہو، تم اپنے اسلام کی بقا کی فکر کرتے رہو۔ تمہیں موت کا پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، لیکن اپنے ایمان کا تو پتہ ہے نا، اپنے اسلام کا تو پتہ ہے نا، ان چیزوں کا تو پتہ ہے جن کی بنیاد پہ اسلام اور ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، ان بیماریوں اور معایب کا پتہ ہے جن کی وجہ سے اسلام کا درخت، اسلام کی جڑیں، ایمان کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں۔ ان سے دور رہو، اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کرتے رہو، خود ایسا ہوگا کہ تمہاری آنکھ بند ہوگی تو زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوگا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بندگی کیجیے۔ کب تک؟ رمضان تک کریں، عید تک کر لیں؟ نہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، جب تک تمہارے پاس موت نہ آ جائے۔ یقین کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ روایت موجود ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، ایک صحابی رسول ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں جو بدر کے شرکاء میں سے ہیں، جن کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ یہ بدر کے شرکاء میں سے ہیں، یہ پہلے وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس امت کے اندر سلف صالح کا لقب ملا۔ یہ وہ پہلے آدمی ہیں جو جنت البقیع میں مدفون ہوئے، بقیع کے قبرستان میں پہلے مسلمان، ہجرت کے بعد دفن ہونے والوں میں سے پہلے صحابی ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، اور انہی 3 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہستی ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے تو آپ کے لیے گناہوں کی پکڑ کا اور گناہوں کا کوئی راستہ ہی نہیں رکھا، اللہ نے آپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ کیا ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عبادت کچھ دیر تک ہوتی ہے تو ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ تو ایک نے کہا تھا میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، ایک نے کہا ساری رات میں نمازیں پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اچھی باتیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا تم مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر علم والا بھی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، میرے معمولات کو دیکھو، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور میں تہجد کی نماز کے لیے قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، اور لو میرے حجرات کو دیکھ لو، مسجد نبوی کے اطراف میں نے متعدد شادیاں کی ہوئی ہیں، میری اولاد بھی ہے، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے کہ تم کہو میں شادی نہیں کروں گا۔ ان 3 صحابہ میں سے یہ صحابی تھے، عابد، زاہد، مبارک زندگی گزارنے والے، انتقال ہو گیا۔ ام علا ایک عورت تھی، ان کی زبان سے نکلا رحمہ اللہ یا ابا السائب، اے ابو سائب، اے عثمان بن مظعون،
اللہ آپ پہ رحم فرمائے اور یقیناً اللہ نے آپ کا اکرام کیا ہوگا. مجھے یقین ہے ان اللہ قد اکرمک، اللہ نے تمہیں عزت دی ہوگی، اللہ نے تمہارا اکرام کیا ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا وما یدریکی ان اللہ اکرمہ، تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے اس کا اکرام کیا ہے؟ فقالت سبحان اللہ، عورت کہنے لگی سبحان اللہ، اگر اللہ ان کا اکرام نہیں کرے گا تو پھر اور کون ہے جو قابل اکرام ہے، جس کی عزت کی جائے، جس کا اکرام کیا جائے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اما انہ فقد جاءہ الیقین، ہاں یہ عثمان ہے، اس کو یقین آ چکا، موت اس پر واقع ہو چکی، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، امید کرتا ہوں، ارجو لہ الخیر، امید خیر کی کرتا ہوں. لیکن ایک اصول یاد رکھو اور دل کی تختیوں پہ لکھ لو، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا پیغمبر ہو کر بھی میں نہیں جانتا ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. بتائیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ خیر کے خلاف کوئی توقع بھی کر سکتا ہے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے، سوال نہیں. لیکن آپ نے مزاج بتایا، آپ نے ایک تربیت فرمائی کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو دوسرے کے متعلق یہ سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا شروع کر دے کہ فلاں اللہ کی نظر میں کیسا ہے، فلاں اللہ کی نظر میں کیسا ہے. یہ فیصلہ وہ نظر والا خود کرے گا کہ میری نظر میں کون کیسا ہے. فلا تزکوا انفسکم، ہمیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی پاکی نہ بیان کرو، تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بیان کرو. هو اعلم بمن اتقى، وہ رب خوب جانتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار کون ہے. اس کے سامنے اپنی پاکیاں نہ بیان کرو. فقد جاءہ الیقین، یہ یقین کیا ہے؟ موت. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود تفسیر فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بندگی کیجئے. کب تک کریں؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِين، موت تک کرنی ہے. عبادت، اللہ کی طاعت اور مسلمان بننا یہ کسی موسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی تقریب تہوار کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جی رمضان آیا مسلمان کا دل بدل گیا، اس کی تلاوت بدل گئی، اس کے معمولات بدل گئے. رمضان گزرا، اس کا رخ مسجد سے ہی بدل گیا اور اس کی زندگی اٹھا کے بالکل ایسے بدل گئی کہ گویا اس کا تعلق نہ مسجد سے تھا نہ قرآن سے تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں کچھ تلاوت کرتے رہے، رمضان ختم ہوا، غلاف کے اندر قرآن مجید رکھا اور مصحف کو اٹھا کے کسی الماری میں رکھ دیا. اب انتظار ہے کہ آئندہ رمضان المبارک آئے گا، اس کو تب اٹھائیں گے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قل لی فی الاسلام قولا، آپ مجھے اسلام میں کوئی بات بتا دیں، اسلام کی کوئی خوبی بتائیں جس پر میں عمل کروں. لا اسأل عنہ احدا بعدک، جس کے متعلق مجھے آپ سے ہٹ کر کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. ایک جامع بات ارشاد فرما دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس قول پر ڈٹ جاؤ. ثم استقم، مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اللہ کی طرف سے موت اور موت کے بعد میں خیر کا معاملہ اس آدمی کے ساتھ ہے جس نے نیکی کے ساتھ صرف تعلق نہیں قائم کیا بلکہ وہ قائم کر کے تعلق موت تک رکھا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، حالات کچھ بھی آئے،
غربت آئی، فقر آیا، خوشحالی آئی، کبھی فراخی آئی، کبھی لوگوں نے ان کو سینے سے لگایا، کبھی لوگوں نے نفرت کا معاملہ کیا، کبھی لوگوں نے ان کے لیے راہیں بچھائیں کھولی اور اپنے ہاں بلایا، کبھی لوگوں نے ان کے لیے راستے بند کر دیے، تعلقات اور رشتے توڑ دیے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، جب ایک دفعہ کلمہ پڑھا اور کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ میں بکا ہوا ہوں، میں سر خم تسلیم کر چکا ہوں، میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے فوقیت نہیں دوں گا، میں اپنی مرضی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے سامنے فوقیت نہیں دوں گا، میں ایک طرف اسلام کی رضا ہوگی، اس کے مقابلے میں میں اپنی رضا کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ قائم رہے، حالات کے تھپیڑوں نے ان کے ایمان میں تزلزل نہیں لایا، اس پہ قائم رہے، ان کے ساتھ ہی وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، مفسر ہیں، فرماتے ہیں عند الموت، موت کے وقت فرشتے آ کے اسے راحت اور خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تخافو، اللہ کے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں موت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج موت ہمارے اوپر آئی نہیں ہے، نہ موت کا جھٹکا ہمارے اوپر آیا ہے، لیکن موت کا خوف اور موت کی سختی اس کا ایسا عالم ہے کہ اگر کوئی خواب میں بھی اپنے آپ کو مردہ دیکھ لے اس کی نیند اڑ جاتی ہے، بھاگتا ہوا آتا ہے، تعبیر بتا دیں میں نے اپنی والدہ کو فوت شدہ دیکھا، میں نے اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھا، حالانکہ خواب ہے۔ اس خواب کی بنیاد پر اس میں اگر اپنے آپ کو مردہ دیکھ لے اس کی نیند اڑ جاتی ہے، تو حقیقت میں اگر سکرات الموت آ جائیں تو کیا عالم ہوگا؟ اس لیے قرآن نے اس موقع پر کہا کہ موت کے وقت فرشتے اس کے پاس آ کے کہتے اللہ تخافو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غم کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا اس کی بشارت ابھی سنو، ابھی روح نکلی نہیں ہے، ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے فرشتہ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی تمہارے دوست اور ساتھی ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا نفس چاہے گا وہ تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم زبان سے بولو گے وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والی مہربان ذات ہے، اس کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ کس کے ساتھ؟ اس نے موت تک اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے سورہ انعام آیت 62، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز یعنی میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات، اور تو اور میری پوری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ موت تک اس بات کی فکر ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں پڑھیے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اللہ اعلان کر رہے ہیں یحییٰ کے اوپر سلامتی ہوگی، جس دن وہ پیدا ہوا اس دن بھی سلامتی تھی، جس دن اس پر موت آئے گی اس دن بھی سلامتی تھی، جس دن وہ زندہ کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اس دن بھی سلامتی ہوگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان سنیے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میرے اوپر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن پر موت آئے گی اور جس دن میں اللہ کے سامنے زندہ کر کے کھڑا کیا جاؤں گا۔ موت تک فکر ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سورۃ آل عمران کی آیت 8 پڑھیے ذرا، اللہ تعالی ہمیں تربیت دے رہے ہیں، اللہ سے ایمان کی ہدایت کا سوال کرتے ہو اس پہ استقامت بھی مانگو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا،
اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے، اے دلوں کو تھامنے والے، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والی ذات، مجھے اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ ایسا نہ ہو لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا۔ قرآن نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا سمجھانے کا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، دعاؤں کی شکل میں بتایا کہ موت کے وقت تک ایمان کی فکر کرو، کبھی عمل کی صورت میں بتایا، کبھی مثال دے کے بتایا۔ مکہ مکرمہ کی ایک پاگل عورت صبح سے شام تک چرخہ یوں گھما گھما کے سوت کاٹتی تھی، اور شام تک جب اس کی کوئی رسی بن جاتی پھر اسے بکھیر کے ٹکڑے کر کے پھر اسی طرح سابقہ حالت پہ لے جاتی تھی۔ مجھے بتاؤ پورے دن اس کی محنت کا خلاصہ اس کو کیا ملا؟ سوائے تھکنے کے، سوائے مشقت کے، سوائے تعب کے، صبح سے شام تک رسی بنائی، پھر شام کو اس کو کھول دیا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ تم سوت کاٹنے کے بعد، اسے مضبوط رسی بنانے کے بعد اس عورت کی طرح نہ بنو۔ تم اپنے اعمال کی مشقت برداشت کر کے، رات اور سحر اور یہ قیام، راتوں کو قیام کر کے، سارا دن اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہ کے، اب آخر میں آ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حال اس عورت کی طرح ہو جس کو ریشم کی رسی مل گئی، اس کے بعد اس نے اس کو بکھیر کے پرانے دھاگوں میں تقسیم کر دیا۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے بہترین عمل ہے؟ آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، کبھی چھوڑا نہ جائے، ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ عمل مقدار میں تھوڑا ہو، لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عبداللہ، اس آدمی اور اس قوم کی طرح نہیں بننا جو کبھی رات کو اٹھ کو قیام کرتی تھی پھر اچانک اس نے قیام کو چھوڑ دیا۔ لا تکن مثل فلان، فلاں کی طرح نہیں ہونا۔ کیسے؟ کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، رات کو قیام کیا کرتا تھا پھر اس نے قیام چھوڑ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر طاعات اور عبادات کر کے زندگی کا آخری لمحہ آئے اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک اور اس سے پچھلی امتوں میں چلے جائیے، ہزاروں مثالیں اس کی موجود ہیں۔ خود قرآن مجید سورۃ اعراف کی آیت 175 میں ایک مثال بیان کرتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو اس آدمی کا حال پڑھ کے سنائیے، اس کا قصہ بتائیے جو صاحب علم تھا، صاحب آیات تھا، تورات کا عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور اس کے لبوں کی حرکت اللہ کو اس قدر محبوب تھی کہ اللہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ ان آیات کی وجہ سے اللہ فرماتے ہماری چاہت یہ تھی، ہم اس بات سے راضی اور خوش تھے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کو ہم رفعتیں دیتے، اس کو اٹھا کے اپنا مقرب بناتے، لیکن اس ظالم نے 400 سال تک عبادت کر کے اور اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھ کر بھی اخلد الی الارض، زمین کی طرف وہ پلٹ گیا۔ اسے روحانیت کی پرواز پسند نہیں آئی،
اسے آخرت کی تیاری پسند نہیں آئی، اسے ہمارے ہاں کا بلند مقام پسند نہیں آیا، اس نے دنیا کی اور اس جسم کی فانی لذتوں پہ محنت کر کے اخلد الی الارض، اس کی مثال اس کتے جیسی ہو گئی، فمثلہ کمثل الکلب، وہ کتے جیسا ہوا، ان تحمل علیہ یلہث، اگر آپ اس کی طرف کچھ اٹھائیں تب بھی بھونکے گا، ہانپے گا، او تترکہ یلہث، اس کے پاس سے ویسے ہی گزر جائیں تب بھی اس نے ہانپنا ہے۔ کتا زمین کو سونگھتا ہے، اس کا منہ بھی زمین کے اوپر، اس کی زبان بھی زمین کو چاٹتی ہے، اس کی ناک بھی ہر وقت زمین کو سونگھتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی کتے کو؟ اس کو آپ چھوڑیے، وہ زمین ہی کو سونگھتا رہے گا، اس کی زندگی کا زیادہ حصہ زمین کے سونگھنے میں گزرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس صاحب علم، اس صاحب آیات کی مثال اس کتے جیسی ہو گئی کہ اس کو زمین کا مفاد اور اس دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے نکلا، زبان نکلی، کچھ کہنا چاہتا ہے، قوم کے حق میں دعا کرنا چاہتا ہے، وہ بد دعا ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا چاہتا ہے، وہ دعا میں بدل رہی ہے۔ قوم کہتی یہ کیا کیا تم نے، ہم سے مال بھی لیا اور اب ہماری ہلاکت کی بد دعائیں کر رہے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعائیں کر رہے ہو۔ کہتا ہے میرا اختیار نہیں ہے، جس اللہ نے اس زبان میں آج تک ایمان کی بدولت مٹھاس رکھی تھی، اثر رکھا تھا دعا کی قبولیت کا، آج اسی رب نے سب کچھ مجھ سے لے لیا اور تم نے مجھے ذلیل کیا۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے خود اپنے نفس کو ذلیل کر کے ہلاکت کی گمراہی کی گڑھوں میں اور کھائیوں میں پھینک دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اور پھر صرف یہ اس کا حال نہیں ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہر اس قوم کی مثال اور حالت ہے جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا۔ فقصص القصص، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے قصے بیان کیجئے، بار بار واقعات بیان کیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کبھی ان کا ضمیر جاگ جائے اور غور فکر کر کے یہ اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کر دیں۔ جب نماز میں کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ، میں یہاں سے کراچی جانا چاہتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جائیے، یہ فلاں راستہ کراچی کی طرف جا رہا ہے، راستہ تو مجھے بتا دیا گیا اور اس پہ میں نے چلنا بھی شروع کر دیا، لیکن میری منزل مقصود کراچی تھی، میں وہاں نہیں پہنچ سکا، میں راستے میں دائیں بائیں بھٹک گیا، میں اس راستے سے اتر گیا، تو مجھے بتائیے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ پاؤں گا؟ میں نے جو پیسہ لگایا، میں نے جو اپنے گھر بار کو چھوڑا، میں نے جو سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا، اس لیے کہ ایک منزل مقصود کو نگاہوں میں رکھ کر اس کی طرف چلا تھا۔ ہماری منزل مقصود، بندے مومن کا منزل مقصود اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے۔ جنت وہ تو اللہ کی رضا کا انعام ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ رضیت باللہ ربا، تبھی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا ذائقہ اس نے چکھا جسے یہ حقیقت نصیب ہو گئی کہ اسے پتہ چل گیا کہ میں اپنے رب کو صرف رب مانتا نہیں ہوں، اس کے رب ہونے پہ میں راضی ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں کسی بت کو سجدہ نہیں کر رہا، اللہ میں راضی ہوں اس بات سے کہ میں اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے کسی بت کو معبود سمجھ کے اس کے سامنے رو رہا ہوتا، نہیں، میں راضی ہوں کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں راضی ہوں کہ دین اسلام میرا دین ہے، میں راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ انما الاعمال بالخواتیم، انما العبرۃ بالخواتین، انسان کی زندگی کی اعمال کا دار و مدار جہاں بنیاد میں نیت کے اوپر ہے وہاں انتہا میں خاتمے پر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں بہترین خاتمہ عطا فرما، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہ ہمیں بہترین خاتمہ نصیب فرما۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ اللہ سے مانگو، آج کی تہجد اور آج کی عبادت چھوٹ بھی سکتی ہے،
بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک انسان نیک عمل کر کر کے اتنا جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کی دل کی دنیا ایسے پلٹ جاتی ہے کہ وہ ہدایت اور ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کرتا ہے، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اعتبار کس کا ہوا؟ خاتمے کا ہوا۔ ہماری زندگی نہیں ختم ہوئی، کیا ہوا کہ 1444 کا رمضان المبارک اختتام کے قریب ہے، ہماری زندگی، ہماری بندگی وہ ختم نہیں ہوئی، اس کا خاتمہ تب ہوگا جب مجھے لوگ اٹھا کے ایک گڑھے کے اندر اکیلا تنے تنہا چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، جب میرے بدن سے روح کا رشتہ میرے جسم سے ٹوٹ جائے گا، اور اس وقت جب لوگ کہیں گے کہ فلاں صاحب میت ہو گئے، فلاں کی لاش اٹھا کے لے جاؤ، میں کہا کرتا ہوں کہ سارے القابات اور ساری عزتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی نہیں کہتا آج کہ مولوی صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب کو اٹھاؤ، انجینئر کو اٹھاؤ، میت کو اٹھاؤ، میت کو رکھو، میت کی چارپائی لے آؤ، میت کو غسل دے دو، میت کو آرام سے لے جاؤ، میت کو قبر میں اتارو، میت تیار ہے۔ آج تک آپ نے کسی کا نام سنا جب روح نکل گئی؟ فلاں صاحب، فلاں صاحب، سب رشتے اس دنیا کے اندر، ساری عزتیں اور ڈگریاں اس دنیا میں رہ گئیں، اب بس ایک لاش اور ایک میت کا نام باقی رہا، اور اس کے اندر عالم بھی برابر، جاہل بھی برابر، متقی بھی برابر، عام آدمی بھی برابر، حتیٰ کہ اگر ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، دونوں کے لیے یہاں پہ آ کے نام برابر ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جس نے ساری زندگی مسجد حرام کی خدمت کی، حاجیوں کو پانی پلایا، گرمی کے ایام میں دور سے پانی لا کر حاجیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، ان کی خدمتیں کی، جب اس کے سامنے ایمان پیش کیا گیا، اب اس کی زندگی کی 40 سال 45 سال خدمت میں گزرے ہیں بیت اللہ کے، حاجیوں کے، اور وہ اس پہ فخر بھی کرتا ہے، اپنا اعزاز بھی سمجھتا ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا حاجیوں کو پانی پلانا، ان کے جانوروں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر اور اس کا خیال رکھنا، لیکن ایمان پاس نہیں ہے، ہدایت پاس نہیں ہے۔ اب ہدایت کا پیغام آیا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرمایا ایسے آدمی کو مسجد حرام کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، انہیں تو اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی خدمت ہوئی، اختتام ہدایت کے اوپر نہیں ہوا، سامنے ہدایت لائے گی کا نہیں مانتا میں، اور اس کے مقابلے میں دنیا نے دیکھا ہے کفر میں زندگی گزری، لیکن کہیں پہ اس نے کوئی اسلام یا دین کی کسی چیز کی ادب اور احترام کا ایسا خیال رکھا کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کر کے اللہ نے اس کو کلمہ طیبہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ ساری زندگی کفر میں گزری ہے، لیکن کفر اور چیز ہے، یاد رکھیے، بے ادبی اور چیز ہے، گناہگار ہونا اور چیز ہے، بے ادب ہونا اور چیز ہے۔ ایسا گناہگار شخص جو کہ ہیروئن چی ہے، ہیروئن پینے والا ہے، مسجد کے باہر سے گزرتے ہوئے میں نے اس کے الفاظ خود اپنے کانوں سے سنے تھے کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جو ہاتھ میں یہ سگریٹ وغیرہ ہے اس کو بند کر دو، مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں، مسجد کے اندر سے نہیں، مسجد کے باہر سے۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس ہیروئنچی کے بیٹے کو حافظ قرآن بنتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی دستربندی کی ہے۔ کیوں؟ ادب اور چیز ہے، خاتمہ سدھر جاتا ہے انسان کا ادب کے ساتھ۔
رمضان المبارک کی عبادات ایک طرف رکھیے، اپنی بے ادبی کے معاملے کو اپنی عدالت کے سامنے رکھیے، ضمیر کی عدالت میں، اور آج توبہ کیجئے۔ اگر بے ادبی میں وقت گزرا ہے، اللہ باقی وقت اصلاح کر کے گزارنا چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ میں پر تقصیر ہوں، اس تفصیل میں نہیں جاتا، پچھلا جمعہ ہم نے پورا توبہ پہ پڑھایا تھا، لیکن اللہ بدلنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو۔ مجھے اپنی زندگی کے گناہ یاد نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ سے تو ایک چیونٹی کے پاؤں کی نوک پوشیدہ نہیں ہے۔ ما یعزب عن ربک مثقال ذرہ، آپ کے رب سے ایک ذرے کے برابر بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں میرے سارے گناہوں کے دفاتر آپ کے سامنے ہیں، بس اللہ اگر میں توبہ کر لوں معاف کر دیجئے۔ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ ہم نے سدھرنا ہے، سدھر کے رہنا ہے، سورنا ہے اور سور کے رہنا ہے، بندہ بننا ہے اور بندہ بن کے رہنا ہے۔ کب تک؟ جب تک حتی اتانا الیقین، موت ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موت تک اور خاتمے تک ہم سب کو نیکیوں کے ساتھ جوڑے رکھے اور دین اسلام پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔